جہاد کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بڑے مغالطے ہیں۔ خاص طور پر یہ ابھی جو حال ہی کا زمانہ ہے، اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے اس نے جہاد کے لفظ کو گالی بنا دی۔ جہاد 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 اس انداز سے کنٹمپچوسلی اور حقارت آمیز انداز میں اس لفظ کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، تو اس نے گویا کہ گالی کی حیثیت اختیار کر لی ہے مغربی میڈیا کی حد تک۔ اس ضمن میں مغالطے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، اور جو مغالطے دنیا میں قائم ہوئے ہیں ان میں اگرچہ اغیار کی جو دشمنی ہے اس کو بھی دخل ہے، جان بوجھ کر بھی انہوں نے اس سلسلے میں مغالطے پیدا کیے ہیں، لیکن ہماری اپنی غلطیوں کو بھی دخل حاصل ہے۔ ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جہاد کو مترادف قرار دے دیا جنگ کے۔ جہاد مساوی ہے قتال کے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جہاد کی طرح قرآن مجید کی مستقل اصطلاح ہے قتال۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، دو اصطلاحات بالکل ہم مانی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر نمبر دو یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ مسلمان فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے۔ مسلمان جو ہے کوئی بدقماش حکمران، وہ صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اور اپنے ریونیوز بڑھانے کے لیے وہ اگر جنگ کر رہا ہے کہ اور علاقے اس کے قبضے میں آ جائے، جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہے۔ تو مسلمان جب بھی جنگ کرے گا وہ گویا کہ جہاد ہو جائے گا۔ پھر چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا جو دین کے مستقل تصورات ہیں ان میں سے جہاد خارج ہو گیا۔ اس کو ہم نے یوں کہا کہ جہاد جو ہے وہ در حقیقت یہ فرض عین ہے ہی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اس سے ہماری اپنی نگاہوں میں جہاد کی اہمیت اور اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ تین غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیاد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے جہاد کا لفظ بنا ہے جوہد سے۔ جوہد کے معنی کوشش۔ جہاد جو ہے باب مفعلہ میں اس کا مصدر ہے، مجاہدہ یا جہاد، یہ دونوں بالکل مساوی ہیں۔ اور باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اس عمل میں دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں۔ مقابلہ، آمنے سامنے آ جانا اور انہوں مقابلہ ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ میں دو جہاد ہوں گے، ایک جوہد ادھر سے ہو رہا ہے، ایک جوہد ادھر سے ہو رہی ہے، کسی ایک مقصد کے لیے یا کسی شے کے حصول کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا۔ یا یہ کہ میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ جوہد کا ایک لفظ میں اگر ہم ترجمہ کریں، جو اردو کا لفظ کہہ لیجیے، اصل میں وہ فارسی کا لفظ ہے کوشش۔ فارسی سے آیا ہے اردو میں کوشش۔ اور اگر جہاد کا ایک لفظ میں ترجمہ کریں گے وہ کشاکش۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رسہ کشی ہوتی ہے کہ ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں، یہ کشاکش ہے۔ تو جوہد سے جہاد تک کا مفہوم جو ہے لفظی اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے، اور اسی میں مناسب یہ ہے کہ اسی موقع پر قتل اور قتال کا مفہوم بھی واضح ہو جائے۔ قتل ایک یک طرفہ عمل ہوتا ہے، ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، وہ قتل ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ ایک یک طرفہ عمل ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کو آپ اسیسینیشن کہیں گے، مرڈر کہیں گے۔ لیکن ایک قتال ہے، دو فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب یہ دو طرفہ عمل ہو گیا قتال۔ تو قتل سے قتال بالکل وہی مفہوم ہے کہ جو جوہد سے جہاد، جہاد کے ساتھ مجاہدہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور قتل کے ساتھ مقاتلہ، باب مفعلہ کا مصدر جو عام ہے وہ مقاتلہ ہوگا، لیکن یہ کہ ساتھ ہی قتال بھی ہے۔ تو یہ ہے اس کے لفظی مفہوم۔ اب آپ یہ سمجھیے انسانی زندگی میں جہاد کے کون کون سے مرحلے ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ جہاد کو اگر ہم ادا کرنا چاہیں گے، جوہد کوشش کرنا، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، اور جہاد ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم ون، سم تھنگ یا سم ون، اسٹرگل اگینسٹ، کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، راستے میں رکاوٹ ہے، کوئی آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، آپ اوور کم کرنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت اور اس کی رکاوٹ کو،
تو یہ گویا کہ جہاد ہوگا. تو سٹرگل لفظ جو ہے وہ جہاد کے لیے، اور سٹرائیو کرنا، سٹرائف محنت کرنا، یہ گویا کہ جہاد کے لیے. اب دیکھیے 3 بڑے بڑے لیولز ہیں جہاد کے. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وہ باتیں بھی لا رہا ہوں، دین کا تصور کس قدر وسیع ہے کہ جو عام طور پر نہیں سمجھے جاتے کہ اس کا تعلق جہاد سے. سب سے پہلا، سب سے بنیادی جہاد ہر ذی حیات اپنی بقا کے لیے کرتا ہے. جو بھی لیونگ آرگنزم ہے، زندہ ہے، اس کی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں، اسے کچھ خوراک چاہیے، اسے کچھ ضرورت ہے اس کی لاحق میں. اس خوراک اور ضرورتوں کے حصول میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہے. اس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، بقا کے لیے جہاد. ہر زندہ جو بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو مردہ ہے بغیر حیات، اب ظاہر بات ہے کہ کوہ ہمالیہ کھڑا ہے، اسے کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو کوئی آئے تو اپنا سر پھوڑ لے، اسے کوئی سٹرگل نہیں کرنی. لیکن حیوان چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے سٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ، یہ پرانے جدید اصطلاحات کے اندر. لیکن علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے. جہاد زندگانی، یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ جہاد جو ہے ہر حیوان کر رہا ہے، انسان ہی نہیں، حیوان بھی کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں. تو انسان جو مسلمان ہے وہ بھی کر رہا ہے، معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اس میں کمپٹیشن بھی ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، ایک دکاندار ہے، دوسرا دکاندار ہے، ان کا آپس میں مقابلہ جاری ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ مومن جب اس جہاد زندگانی میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، حرام راستہ اختیار نہیں کرے گا، ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، تو اب یہ گویا کہ یہ جہاد اس کا یہ عبادت کے درجے میں ہے. بظاہر ہم کہیں گے معاشی جد و جہد ہے صاحب، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے معاش کی جد و جہد، لیکن یہ عبادت ہے. اس کو کہا گیا حدیث میں القاسب حبیب اللہ، جو حلال ذریعے سے کسب کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کمانے کی، اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے. القاسب حبیب اللہ. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وہ درجے میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے برابر ہے. یہ ہے جہاد زندگانی، بشرطے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو رہا. اور اگر آپ نے شریعت سے آزاد ہو کر کیا ہے تو پھر یہ دنیا داری ہے، یہ بھی جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں. اب اس سے اوپر آئیے، کیونکہ آج مجھے تیزی سے چلنا ہے، 1 گھنٹے میں اس مضمون کو مکمل کرنا ہے. دوسرا لیول ہے جہاد برائے حقوق حاصل کرنا، انسانوں کے لیے یہ ہے. اور حقوق میں سب سے بڑا حق ہے حریت، استقلال، سیلف ڈٹرمینیشن، آزادی، حریت. تو جہاد حقوق یا جہاد حریت، کسی قوم نے آ کر دوسری قوم کو غلام بنا لیا ہے، اب یہ غلام قوم جہاد کرے گی، جد و جہد کرے گی، تبھی تو چھٹکارا حاصل کرے گی. آرام سے کوئی چھوڑ دے گا اس جگہ کو؟ کوئی اپنی حاکمیت جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ دے گا؟ جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد، یہ جد و جہد جو ہے، اس لیے کہ آپ چاہیں گے آزادی حاصل کرنا، حکمران چاہے گا آپ کو غلام رکھنا، ہوگی کشاکش، رسہ کشی ہو گئی کہ نہیں ہوگی، تصادم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو جہاد حریت جو ہے، جہاد فی الحقوق میں سب سے بڑا جہاد حریت ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہ ہو، انسان پر انسان کی غلامی نہ ہو. انسان سب کے سب اللہ کے غلام تو بن جائیں، لیکن کوئی انسان کا غلام نہ ہو. لہذا یہ جہاد بھی جب مسلمان کرے گا، جہاد حریت، اور اگر حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا عبادت کا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا. اور اس میں اگر کوئی جان دے دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کرے گا. جہاد حریت معمولی شے نہیں. اب ظاہر بات ہے یہ جہاد مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے. ہندوؤں نے بھی سٹرگل کی تھی کہ نہیں کی تھی انگریز سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی. افریقہ کے ممالک نے بھی، جتنے بھی کولونیل رولرز تھے، ان سے آزادی حاصل کی ہے، سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے. ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جنوبی افریقہ میں اپارٹھائیڈ جو تھا اس سے نجات حاصل کرنا کوئی آسانی سے تو نہیں ہوا.
کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، تب جا کر وہ گورا راج وہاں ختم ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جد و جہد، لیکن مسلمان جب کرتا ہے اس کو، اور وہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، اللہ کی پابندیاں، اللہ کے احکام کے اندر اندر کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں جان دے دینا بھی شہادت فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اب آیا تیسرا لیول جہاد کا۔ تیسرا لیول ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، اور اس کی اصل کیا ہے؟ عدل کے قیام کے لیے جہاد۔ عدل بھی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، جہاں حریت، عدل، انصاف، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو دبائے نہ، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، بلکہ اس عدل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو، معاشی استحصال نہ ہو، سیاسی جبر نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لیکن یہ نظام عدل و قسط جو ہے، دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ ہوگا اور کوئی نظام کی ایک شکل ہوگی۔ مثال کے طور پر، اب ظاہر بات ہے کمیونزم کیا تھا؟ ایک نظام تھا۔ اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا۔ مقصود کیا تھا؟ انصاف۔ ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ظالمانہ نظام ہے، کارخانے کا مالک عیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ محنت تو ساری کارخانے کے مزدوروں کی ہے، اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے، کاشتکار جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اور زمیندار عیش کر رہا ہے، جاگیردار عیش کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ تعدی ہے، یہ ناانصافی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے خاتمے کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا، کیا نظام تجویز کیا، وہ کتنا غلط تھا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تو وہ کیا چاہتے تھے؟ عدل چاہتے تھے نا، انصاف چاہتے تھے۔ تو عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک نظام قائم کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کی بنیاد کسی نظریے پر ہوگی، کسی فلسفے پر ہوگی۔ تو ایک ہے یہ تیسرا، نظریاتی اور نظام کی سطح پر جہاد، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نظام عدل و قسط دنیا میں قائم ہو جائے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، ایک نظریہ ایمان ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، وہی سے چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ یہ انسانی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی دنیا کی جو ہے، یہ تو در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، اور اس کے اندر لازماً اس دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان کے نتائج سے سامنا ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کی نبوت کا، رسالت کا اور اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام باتوں کو ماننا ایک نظریہ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، وہ دین حق ہے، سچا دین، اور اس کو کہا گیا عدل و قسط۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ تو نبوت اور رسالت کا یہ سارا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کو دبا نہ لیا جائے، کوئی مستضعفین نہ ہو جائیں، کوئی مستکبرین نہ ہو جائیں، کوئی مترفین نہ ہو جائیں، اور کوئی محرومین نہ ہو جائیں۔ ایک وہ ہے جو محروم ہے، دنیا کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، ایک مترفین ہے جن کے پاس دولت کے انبار لگ گئے ہیں، ایک مستکبرین ہے، تکبر ہے ان کا، وہ جاگیردار ہیں، وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ایک طرف بیچارے مستضعفین ہیں، دبا لیے گئے ہیں، وہ کاشتکار ہیں، وہ مزدور ہیں۔ یہ نظام ختم کرنا ہے، مقصود ہے۔ یہ جو جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، در حقیقت اس نوعیت کا جہاد ہے۔ یوں سمجھیے، اگر کسی شخص نے نظریے کے طور پر مارکسزم کو اختیار کیا اور نظام کے طور پر کمیونزم جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے جد و جہد کی، تو وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیت ہوگا۔ ہوتے تھے نا، آخر روس میں انقلاب آیا تو گھر بیٹھے تو نہیں آ گیا تھا، لوگوں نے جانیں دی ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے جانیں دی ہیں، گولیاں کھائی ہیں سینوں کے اوپر، تب کہیں جا کر زار کی حکومت ختم ہوئی اور کمیونزم نظام آیا دنیا کے اندر۔ تو ایک نظام تھا، ایک اس کا فلسفہ تھا، مارکسزم اس کے فلسفے کا نام ہے، نظام کمیونزم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے محنت کی
ظاہر بات ہے کہ اس محنت کے دو مرحلے تھے، ایک مارکسزم کو پھیلانا، دنیا میں عام کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دینا، لوگوں کو اس کا ہم خیال بنا دینا، پھر ایک جد و جہد تاکہ نظام جو ہے وہ کمیونزم پہ قائم ہو جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیت، اشتراکیت کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی لیے جو شیطانی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ جہاد فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں، فی سبیل الشیطان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ جو مشرک والدین تھے وہ اپنے ان نوجوان بیٹوں کو کہ جو ایمان لے آئے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین میں، تو اس کو کہا گیا جہاد۔ وہ شرک کے لیے جہاد کر رہے تھے، جب وہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے نوجوان بیٹوں پر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دیکھو اے نوجوان مسلمان، تم پر تمہارے والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ ہم نے وصیت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جنگ کریں، تم سے جھگڑیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کا کہنا مت مانو۔ تو وہ مجاہد فی سبیل الشرک تھے۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا فی سبیل الشرک، اور محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام مجاہد تھے فی سبیل التوحید، فی سبیل اللہ، فی سبیل الدین، دین کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ گویا کہ تیسرے لیول کا جہاد ہے جو جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گا۔ تازہ کر لیجئے ذہن میں، ذرا لمبا تیز چل رہا ہوں۔ پہلا جہاد کی سطح جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ مسلمان شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ جہاد کرتا ہے تو یہ عبادت کے درجے میں ہے، ثواب پائے گا۔ دوسرا لیول ہے جہاد فی الحقوق، حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد، اور خاص طور پر حریت حاصل۔ یہ مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی، اور بھی، عیسائی بھی، سب کرتے ہیں۔ مسلمان اگر کرے گا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ مجاہد ہوگا، اور اس کا اگر جان گئی تو یہ ایک طرح کی شہادت اسے حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا جہاد ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، کسی نظریے کو پھیلانا اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کو قائم کرنے کا جہاد۔ اس میں اشتراکیت بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے، فاشزم بھی ہو سکتا ہے، ناززم بھی تھا، فاشزم بھی تھا، بے شمارزم ہے، ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ ہے، سیکولر ڈیموکریسی ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر جو ہے کہ آج کل کی جو لبرل جو ڈیموکریسی دنیا میں قائم ہے وہ قائم ہے، لیکن ملک کا بھی ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے۔ لیکن اسلام، ایمان بطور نظریہ اور اسلام بطور نظام، ان دونوں کے فروغ کے لیے جو جد و جہد ہوگی، جو جہاد ہوگا، اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ اصطلاح واضح ہو گئی۔